السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا آغاز آئینی ترمیم کے ساتھ. آئینی ترمیم پر پارلیمانی کمیٹی نے مسودہ منظور کر لیا ہے. کل کابینہ میں پیش بھی کر دیا جائے گا اور اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے کل رات بھر اہم ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. وزیر اعظم سمیت بلاول نے مولانا کو منانے کی کوشش بھی کی, جبکہ دوسری جانب مولانا نے بھی بھرپور غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت اگر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہے گی تو پھر ہم مذاکرات ختم کر دیں گے. مزمل صاحب, اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مجھ سمیت پورے پاکستان کا سر چکرا چکا ہے. آپ ہی بتا دیجئے, آئینی ترمیم آ رہی ہے, نہیں ہو رہی, کیا ہونے والا؟ دیکھیں, اب سے تھوڑی دیر بعد کیبنٹ کا اجلاس ہے. آپ نے کہا کل ہوگا کیبنٹ کا اجلاس. کیبنٹ کا اجلاس آج رات ہی ہو رہا ہے. اچھا. اور ہمارے پروگرام جب اینڈ پہ ہوگا تب شروع ہو جائے گا. پونے 8 کے قریب ہے. تو آج رات کیبنٹ سے جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ منظور ہو جائے گا اور اس کی منظوری کے بعد یہ پھر پارلیمنٹ میں لے ہو جائے گا. اور پہلے سینٹ اور پھر قومی اسمبلی, جو روڈ میپ اب تک بنایا گیا ہے. قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات پر بحث شروع کر دی گئی ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں کل اب یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی, پیش ہو جائیں گی. کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہوگا. آج جو پارلیمانی کمیٹی سے پہلے کل رات جو کچھ ہوا اس سے لگا کہ آئینی ترمیم شاید نہیں ہو سکے گی اور ساری رات ڈپلومیسی رہی. پہلے بلاول گئے, پھر رات 3 بجے پرائم منسٹر مولانا کے پاس گئے, ساری رات سب جاگتے رہے. فجر تک یہ معاملہ چلتے رہے. فجر تک معاملہ چلتا رہا اور لگا ایک دفعہ کہ مولانا سلپ ہو گئے. ہاں جی. اور مولانا جو ہیں انہوں نے کلٹی کھا لی ہے اور وہ نہیں آئے. ان کے بندوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان کے سینیٹرز کو بلیک میل, وہ کہہ رہے اغوا کیا گیا ہے. آج وہ سارا فزل آؤٹ ہو گیا نا. آج تو وہ ایشو ہی نہیں رہا نا. آج پھر پارلیمانی کمیٹی میں سینیٹر کامران مرزا نہیں آئے جی, جو اس سے پہلے. لیکن جو جے یو آئی کی جو بھی نمائندی تھیں وہ خاتون ایم این اے, انہوں نے اس کی منظوری دے دی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ متفقہ طور پہ منظور ہو گیا ہے, لیکن بعد میں احمد ڈوگر صاحب نے وضاحت جاری کی ہے کہ ہم نے اس پہ نہیں کہا. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں بات کی ہے. اور ایک سٹیج پر تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر بلاول بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی بھی موجود تھے اور ایسے لگا جیسے کوئی نیشنل کنسنسس ہونے لگا ہے اور سب مل کر ترمیم لانے لگے ہیں. لیکن مجھے اس کا امکان نہیں تھا. فیصلہ تو اہم ہے, فیصلہ تو اہم ہے. سیاستدانوں سمیت, اسٹیبلشمنٹ سمیت سب کی نظریں اس فیصلے پر ٹکی ہیں. میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کسی بھی سٹیج پر اس ترمیم کی حمایت کرے گی. آپ دیکھیں نا, ہم پروگرام کے اگلے حصے میں آج اس وہ جو ججز نے دوسری وضاحت جاری کی ہے اس پر بات کریں گے. اس کی اور ترمیم کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایسے مل رہی ہے کہ جیسے ترمیم کو روکنے کے لیے دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وضاحت جاری ہونے سے ترمیم کا معاملہ جہاں کوئی پھنسا بھی ہوا تھا وہ نکل گیا. اگر شاید دوسری وضاحت نہ جاری ہوتی تو شاید مولانا بھی کنسنسس نہ کرتے اور یہ ترمیم کچھ لیٹ اور ہو سکتی تھی. لیکن وہ دوسری وضاحت نے جو ہے نا وہ محاذ جنگ میں جنگ تیز کر دی اور ایسا لگا کہ جیسے ایک حملہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے ہو گیا ہے تو اب پارلیمنٹ نے جواب دینا ہے. تو پھر پارلیمانی کمیٹی سے وہ منظور ہو گیا. لیکن حملہ تھا یا وضاحت تھی؟ حملہ تھا یا وضاحت تھی؟ وضاحتی الیکشن کمیشن تو وضاحتی حملہ روڑے تو اٹکا رہا ہے نا. وضاحتی حملہ تھا. تو بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو بھی کی ہے اور کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ جی ہمارا جو اتفاق رائے ہے مولانا سے وہ ہو چکا. اب عمران خان کی ہدایات کے بعد ہم کل حتمی اعلان بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج جو حکومت نے ڈرافٹ دکھایا وہ چوتھا ڈرافٹ تھا. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں, پہلے سن لیجیے. اور آج چوتھا ڈرافٹ ہمیں ملا. اس چوتھے ڈرافٹ میں 26 آرٹیکل کی ترامیم موجود ہے. وہ ہم نے شک بائی شک کچھ دیکھی ہے. ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے. میں یہ عرض کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے. ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری بات چیت مولانا سے جاری تھی کہ خبر آ گئی کہ خصوصی کمیٹی نے اپروو کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ مولانا نے اپنے جو لوگ تھے خصوصی کمیٹی میں ان کو ہدایت کی کہ آپ اپروو کر دیں. اب پی ٹی آئی کا مزید انتظار نہیں ہو سکتا.
PTI کو میں نے کافی وقت دینا تھا, کافی موقع دینا تھا, رات ان کے ساتھ میں نے اظہار یکجہتی بھی کیا, سب کچھ کیا. مجھے یہ لگا کہ مجھے بیرسٹر گوہر کی اس گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ڈپریس تھے کہ مولانا نے فیصلہ کر لیا اور کمیٹی میں اپروو ہو گیا, اور ان سے ابھی بات چیت چل رہی تھی. وہ انہوں نے ابھی, ان کا خیال تھا ہم عمران خان سے جا کے پوچھیں گے, پھر واپس آئیں گے, تو وہ 25 تاریخ گزارنا چاہتے تھے. پر میرا خیال ہے کہ ادھر سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی جب بلاول وہاں پہنچے ہیں, ویسے تو یہ خبریں آئی ہیں کہ جب بلاول اور PTI اور مولانا کے گھر سب اکٹھے تھے تو بلاول کی PTI کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن کہتے ہیں اس پہ آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی. لیکن بلاول کل قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس قومی اسمبلی میں ان کے ڈیسک پر بھی چل کے گئے ہیں جی. اس کی تصاویر بھی آئی ہیں. تو ایک انٹریکشن بلاول نے PTI کے ساتھ ڈیولپ کیا. خفیہ رابطے نہیں, وہ تو دیکھیں نا سب کے سامنے ہوا, خفیہ کیا ہوا نہیں, تو بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلاول صاحب تو پہلے سے کوشش کری, پیپلز پارٹی پہلے سے PTI کو مینج کرنے کی کوشش کری. رات کے اندر خفیہ تو نہیں ہے, یہ فوٹیج ہماری ٹی وی پہ چل رہی ہے. نہیں پس پردہ کچھ چل رہا ہے یہ نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے PTI اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اس ترمیم کی حمایت کر سکے. دیکھیں PTI تو اس ترمیم کو روکنے کے لیے کھڑی تھی, اور وہ مولانا کو یہ چاہتی تھی کہ مولانا یہ ترمیم پاس نہ کریں, اور انہوں نے اینڈ تک مولانا کو کنونس کیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کسی بھی سٹیج پر PTI اس چکر میں تھی کہ ہم اس ترمیم کی کہیں بھی حمایت کر سکتے. وہ خان سے ملاقات کا ویٹ کر رہے ہیں. نہیں, کیسے فیصلہ کر لیں گے؟ سب کو پتہ ہے اگر خان صاحب نے ترمیم کی اجازت دینی ہو نا تو جیل صبح 7 بجے بھی کھل سکتی ہے. سب کو پتہ ہے خان صاحب نے اجازت نہیں دینی, لہذا جیل کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ ملاقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے اجازت نہیں. ملاقات ہوگی یا نہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ملاقات ہوگی. 18 تک پابندی تھی, آج اب کل سے ملاقات کی پابندیاں کھل جائیں گی, کل ملاقات ہو سکتی ہے. کل اب سیٹرڈے سنڈے جیل بند ہوتی ہے, اب تو منڈے کو ہی ہوگی. ایگزیکٹلی, اب تو منڈے کو ہی ہوگی, تو منڈے تک ترمیم پاس ہو جائے گی. ہو جائے گی؟ ہاں, مجھے لگتا ہے کل پاس. اچھا, خورشید شاہ صاحب نے آج ایک صحافی کے سوال پہ کیا کہا, میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. صحافی نے پہلے سوال کیا کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی ہاں جی ہو رہی ہے, اچھی خبر ملے گی. پھر صحافی نے سوال کیا کہ آج آئینی ترمیم ہو جائے گی. خورشید شاہ صاحب نے جواب دیا جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. نہیں, وہ انہوں نے اسی گفتگو میں آگے یہ کہا کہ پہلے کیبنٹ سے اپروو ہونی. تو آج رات کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے آج رات یہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گی. اب یہ آج رات جب کیبنٹ سے اپروو ہوگی تو اس کے بعد رات 10 بجے پارلیمنٹ میں پیش کی جائے یا کل صبح 10 بجے پیش کی جائے. پیش تو آفٹر پارلیمنٹ کیبنٹ ہونی ہے, کیبنٹ سے پہلے آپ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں پیش کر سکتے. نمبر گیم پورا یہ تو آ رہی ہے. آپ کا خیال ہے پیش ہوگی اور اس کے بعد ریجیکٹ ہو جائے گی؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کلیم کیا تھا. مجھے نہیں لگتا وہ کلیم آج کی سچویشن میں کہیں ویلڈ ہے. مجھے نہیں لگتا وہ کلیم تب تک تھا جب تک مولانا ان کے ساتھ کھڑے تھے. سوالات لیکن کھڑے ہو رہے ہیں. اب جب مولانا اس طرف آ جائیں گے تو, اور کل مولانا اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں گے, تو پھر میرا خیال ہے PTI سیاسی تنہائی کا شکار ہوگی, اکیلی ہوگی جو اس کی مخالفت کر رہی ہوگی. اور انہیں مولانا سے بھی گلہ ہوگا کہ اگر وہ 4-5 دن اور ٹھہر جاتے اور 26-27 کو یہ ترمیم پاس ہوتی تو پھر منصور علی شاہ چیف جسٹس. یہ ابھی کچھ دیر پہلے تو بیرسٹر گوہر ملاقات کر کے گئے مولانا سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہیں, مولانا سے ہمارا اتفاق رائے ہو گیا. آپ وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کمیٹی نے اپروو کر دیا. اب کمیٹی میں مولانا کے جو بندے تھے انہوں نے مولانا کی مرضی سے ہی اپروو کیا نا, انہوں نے مولانا سے اجازت لے کے اپروو کیا ہوگا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے PTI کے ساتھ جتنی ڈپلومیسی کرنی تھی وہ کر لی. اب وہ سٹیج آ گئی تھی کہ حکمران اتحاد بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا اور نو مولانا, ہم مولانا کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اور اس سٹیج میں مولانا کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس صورتحال میں مولانا کا سیاسی نقصان ہو سکتا تھا. دو لوگ بھی ٹوٹ جاتے, 3 بھی ٹوٹ جاتے تو ان کی سٹرینتھ کمزور ہو جاتی. اگر ان کے 2-3 لوگ, بہت سارے لوگوں نے JUI میں فارورڈ بلاک بننے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ مولانا کے بندے ترمیم کے حق میں ہیں. میرا خیال ہے مولانا نے سینس کیا کہ اس سے زیادہ وہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. فی الحال مولانا تو سٹار بنے ہوئے. نہیں, وہ تو کل تک ہے. ہاں تھی نہ تھی, ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں ابھی آپ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم کل پاس ہو جاتی ہے, آج رات کیبنٹ سے اپروو ہو جاتی ہے, کل جب میں اور آپ پروگرام کر رہے ہوں گے, سیٹرڈے کو ہمارا پروگرام ہے, اور اگر ارلی دن میں سیشنز میں یہ منظور ہو جاتی ہے, پیش ہو جاتی ہے, تو پھر سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہوگا. ہر چیز میں اور آپ ایک ڈیفرنٹ سینیریو پہ کل بات کر رہے ہوں گے. پاکستان کی سیاست ایک نیا موڑ لے چکی ہوگی, ترمیم منظور ہو گئی ہے. اس کی بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا 28 شکیں ہیں,
اس کا مطلب ہے پہلے جو 54 سے شروع ہوئی تھی تو 28 سکوں پر اتفاق رائے ہو گئے. کون کون سی سکیں جس پر اتفاق رائے نہیں نکال دی گئی؟ یہ جو آئینی بینچ، آئینی ڈویژن یا آئینی عدالت، لوگ اس کو بہت کنفیوز کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ ہے، آئینی ڈویژن ہے، آئینی عدالت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی خود مختاری انشورڈ ہے کہ آپ نے آئینی بینچ، آئینی ڈویژن یا آئینی عدالت کا سربراہ پارلیمانی کمیٹی سے لگنا ہے اور وہ چیف جسٹس نہیں لگا سکتے، تو پھر اس کا نام جو بھی رکھ لیں وہ ایک سیپریٹ کورٹ تو بن گئی. مطلب اگر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے متحد نہیں ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آئینی عدالت کا سربراہ نہیں لگا سکتے، یا چیف جسٹس سپریم کورٹ آئینی عدالت کے خود سربراہ نہیں بن سکتے اور اس کا سیپریٹ سربراہ ہوگا، تو وہ آئینی بینچ ہے، ڈویژن ہے، عدالت ہے، یہ لفظوں کا گورکھ دھندا تو ہو سکتا ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس کی خود مختاری اسٹیبلش ہو گئی، وہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ اسٹیبلش ہو گئی اور وہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سیپریٹ ہو گئی. تو گورنمنٹ کی جو بات تھی وہ بھی ہو گئی اور مولانا کہہ دیں گے کہ جی یہ بینچ تھا، گورنمنٹ کہے گی عدالت تھی، یہ جب بن جائے گا. پھر اگر چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بدل رہا ہے، کیونکہ 18 اکتوبر کو تو میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا، ان کا راستہ روکنے کی ہی کوشش کی جا رہی ہے. نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو حالانکہ ہونا نوٹیفیکیشن چاہیے تھا، وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن وضاحت آنے کا مطلب ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی امید ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تو انہوں نے ڈیسپریٹ ہو کے وضاحت جاری کر دی ہے. ورنہ یہ فیصلہ تو انہوں نے پہلے جاری کر دیا تھا، ان کو پتہ ہے کہ راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. وکلا سپورٹ بھی تو ہے ان کے ساتھ، کمزور ہے، وکلا تقسیم ہے، دونوں طرف وکلا موجود ہیں. لیکن میرا خیال ہے کل کا دن اہم ہے، اب ترمیم پیش ہو رہی ہے. وکلا بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کل کے فیصلے کے بعد بتائیں گے کہ تحریک چلے گی. کیا پی ٹی آئی کے پی سے اپنے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز لے آئے گی یا بائیکاٹ کر لے گی؟ یہ بڑا سوال ہے. یہ بڑا سوال ہے کہ جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں کے پی میں وہ ان کو لے آئیں گے یا نہیں لائیں گے. اور جتنے وہ ایم این ایز ہیں جو کلیم کر رہے تھے کہ بک گئے، کچھ کو آفر ہوئی، کچھ کی فیملیز کو یہ بنایا ہوا تھا، کل کلیئر ہو جائے گی سچویشن. یہ کوئی خفیہ رائے شماری نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو اوپن ڈویژن ہے اور پتہ لگ جائے گا کون کدھر ہے. وہ صادق سنجرانی والے الیکشن میں تو آپ کو پتہ خفیہ رائے شماری تھی تو آج تک نہیں پتہ لگ سکا کہ سینیٹر نے کدھر ووٹ ڈالا ہے. لیکن اس میں تو اوپن ڈویژن ہے اور پتہ لگ جائے گا کس نے کدھر ووٹ ڈالا ہے. تو اس لیے غداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اور 63A میں بھی سنا ہے کہ وہ ترمیم ہو رہی ہے اور میرا خیال جو ڈیول نیشنلٹی ججز کے لیے ختم کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہے کہ جی کوئی جج جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہو وہ جج نہیں بن سکتا. آپ صرف پاکستانی ہوں گے تو آپ جج بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک جج صاحب کے گرین کارڈ پہ بہت اعتراض تھا کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہولڈر ہیں. تو گرین کارڈ ہولڈر کاش کہ کچھ ایسا فیصلہ بھی ہو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ملک چھوڑ کر بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں ویسے یہ بہت اچھا قانون ہے، اداروں کے یہ بننا چاہیے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 10 سال تک تو ملک نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم اپنی فیملی کے ساتھ بھی. ہاں فیملی، بچے بھی آپ کے رہیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے کیا. کی اچھی تجویز ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ترمیم بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے یہ اچھی تجویز ہے. دیکھتے ہیں اس پر کون عمل کرتا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بات کریں گے جو وضاحت جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی، اس پر بات ہوگی. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی ہے. مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے اور ابھی تک اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. صدیقی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ اب جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلے نے ایک بار پھر سے پابند کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہر صورت اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کے حق میں جانی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا کرے گا الیکشن کمیشن نیکسٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ تو وہ 12 جولائی والا ہی ہے. اب اس کے بعد یہ باقی کی تو وضاحتیں ہیں. اور یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پہلی وضاحت جب 14 ستمبر کو آئی تھی تو اس روز بھی پارلیمنٹ کا سیشن تھا اور شاید شام کو ہی سیشن ہونا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بل کے حوالے سے. پھر وہ رات دیر گئے تک نہیں ہوا تھا. اس سے بالکل اس ہی وقت کوئی 4 بجے کے قریب جو ہے اسی طرح کی وضاحت آئی تھی. پھر اس پر جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ میں انکوائری بھی ہوئی تھی
کہ کہاں چیمبر میں یہ اجلاس کیا کسی چیمبر میں ہوا, کیا ججز کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا, یہ معاملہ فکس ہوا تو کب ہوا, اور یہ کہ ججمنٹ ملنے سے پہلے اپلوڈ ہوئی یا اپلوڈ ہونے کے بعد فیصلہ آیا, اوریجنل فائل آئی تھی یا نہیں آئی تھی. تو ایک پوری انکوائری جو ہے وہ اس کے اوپر ہوئی تھی, اور اس کے نتائج بھی سامنے آئے تھے. رجسٹرار نے کہا تھا کہ نہ تو کسی چیمبر میں کسی جگہ پہ یہ ہوا, لیکن پھر بعد میں اس کے ڈیٹیل ریزننگ آ گئی, اور ڈیٹیل ریزننگ کے اندر اس وضاحت کو جو ہے وہ 14 ستمبر کی انکارپوریٹ کر لیا گیا. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جہاں پر اب ڈیٹیل ریزننگ آ گئی, ڈیٹیل ریزننگ کے بعد وضاحت جو ہے نا, یہ ایک میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے 25 سے 26 سال ہو گئے. نہیں قیوم صدیقی, میں نے یہ وضاحت پڑھی ہے. دیکھیں ایک لا پوائنٹ تو انہوں نے اس میں جو ہے اس کو سیٹل کیا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا. مطلب جو ایک ابہام تھا کہ نئی ترمیم الیکشن ایکٹ نیا قانون بننے کے بعد وہ فیصلہ ختم ہو گیا ہے اور قانون پرویل کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ہمارا فیصلہ پہلے آیا ہوا ہے, آپ نے قانون بعد میں بنایا ہے, تو ہمارے فیصلے پر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے, فیصلہ چلے گا, قانون نہیں چلے گا. دیکھیں نا, یہ لا پوائنٹ تو انہوں نے اس وضاحت میں سیٹل کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وضاحت میں یہ لا پوائنٹ کو کیسے سیٹل کر سکتے ہیں وداؤٹ ہیئرنگ, کوئی نوٹس, کوئی سماعت, اور پھر این اس وقت جب دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات ایک اور بھی ہے کہ ڈیٹیل ریزننگ آ چکی ہے. ڈیٹیل ریزننگ ہی تو ایکچولی وضاحت ہوتی ہے آپ کے شارٹ آرڈر کی, یہی کہتے ہیں نا ریزننگ. لیکن اس کے بعد سی ایم ایس ڈالی گئی نا فار کلیریفیکیشن, یا فار الیکشن کمیشن نے سی ایم میں ڈالی, الیکشن کمیشن نے بالکل ڈالی, لیکن یہ ڈیٹیل آرڈر آنے سے پہلے ڈالی. آپ بات سنیں, الیکشن کمیشن نے تو ریویو بھی ڈالا ہوا ہے, تو ریویو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ مسئلہ بات یہ ہے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن ہی کی درخواستوں کے اوپر ان چیمبر سماعت ہوتی ہے, اور کبھی اسلام آباد کے غیر کیا کہتے ہیں اس کو, غیر مرئی کمرے کے اندر, اور پھر ہفتے والے دن جو ہے وہ پھر کراچی اور اسلام آباد کے اندر, کیونکہ 18 اکتوبر کی اس کے اوپر تاریخ ہے وضاحت کی. تو یہ وضاحت کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریویو آیا ہوا ہے, ریویو لگا کے, اور ریویو میں آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, تو ریویو سن لیتے. ابھی بھی بینچ ہے, اور کل لگا دیں, مطلب منڈے کو لگا دیں, اور 4-5 دن جو ریویو ہے وہ سن لیں, اور پھر یہی ججمنٹ ریویو کے اندر داخل کر دے دیں. مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ وضاحتیں دینے کا عین اس وقت کیوں سپریم کورٹ کو خیال آتا ہے کہ وہ ڈیٹیل ریزننگ بھی دے چکی ہے, وہ اپنی ساری سی ایم ایس کو بغیر نوٹس کے وضاحتیں جاری کر رہی ہے, اور وضاحت بھی عین اس وقت ہوتی ہے جب پارلیمنٹ ان سیشن آ رہی ہوتی ہے. 14 ستمبر کو بھی پارلیمنٹ سیشن میں تھی, یا ہونا تھا اس کا سیشن, اور آج بھی جو ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سیکنڈ کلیریفیکیشن کی بجائے کنٹیمپٹ کا نوٹس دینا چاہیے تھا. کنٹیمپٹ کا نوٹس دیتے, اگر نہیں ہو رہے تھی تو پھر ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیتے. اور میں یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ وضاحتیں دے رہے ہیں تو پھر اس سے یہ اپروو کیا جائے گا کہ شاید آپ بھی اپنی اس ڈیٹیل ریزننگ سے مطمئن نہیں ہیں, تبھی آپ وضاحتیں دے رہے ہیں, کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں دے رہے ہیں. اب مطلب لا پروسیس تو یہی ہے کہ ڈیٹیل ریزننگ کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ اس کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا تو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن پی ٹی آئی کو فائل کرنی چاہیے, اور کنٹیمپٹ میں وہ نوٹس کریں الیکشن کمیشن کو, اور وہاں کہیں کہ یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یا آپ فیصلے پر عمل درآمد کرا کر لیے ہیں. آپ کا مطلب ہے قانونی طریقہ تو یہی ہے. قانونی طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کی جو جب ڈیٹیل ریزننگ آ گئی, ڈیٹیل ریزننگ کے بعد وضاحتیں کون دیتا ہے یار اپنا. اچھا نہیں, صاحب آپ وکیل تھے, آپ بھی قانون کے طالب علم ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی زندگی میں کبھی کتنی مطلب ہے کہ یہ ابھی تک معاملہ. اچھا یہ جو انہوں نے ہیئرنگ کی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں اپلیکیشنز آئی ہیں, یہ اپلیکیشن تھرو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ہو کر ان کے پاس آئی ہیں کہ آپ سن لیں, یا انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بائی پاس کیا ہے ان کو سننے کے لیے؟ سپریم کورٹ چل رہی ہے, یہ تو دیکھیں نا, اس میں بھی یہ تھا کہ یہ سی ایم ایز ہیں, سول مسیلینیس اپلیکیشنز ہیں,
اور ریویو بھی پیٹیشنز ہیں. تو یہ سی ایم ایز ریویو کے ساتھ لگا کے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو معاملہ جاتا, وہ اس کا بینچ بنا دیتی. بینچ جو ہے وہ آپ کو یاد ہے جب ریویو پیٹیشنز آئیں اور ایجنسی تھی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہم تو جو ہے وہ چھٹیوں پہ ہیں, اور 2.5 مہینے تک جو ہے وہ چھٹیوں کے اوپر رہے. پھر اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا سیشن ہونے لگا تو کلیریفیکیشن آ گئی. الیکشن کمیشن کو اسپیکر خط لکھ رہے ہیں. اسپیکر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے ججمنٹ, تو پھر اسپیکر الیکشن کمیشن کو خط لکھ کے کیوں پارلیمنٹ کی جو ہے وہ تضحیق یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ تو کسٹوڈین ہیں, محافظ ہیں, اور ان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ 6 مئی سے نامکمل ہے. اب یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کون ہے, اور اس کی وجوہات آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. میں کوئی زیادہ ڈینجرس پلین کے اوپر نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اسپیکر, آپ دیکھ لیجئے کہ جب مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ آیا, گنڈا پور کی جو صوبائی خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کے اسپیکر سے کہا گیا کہ حلف لیں, اپوزیشن کے ارکان سے, اس نے حلف لینے سے انکار کر دیا. تو اس اسپیکر کو تو ابھی تک جو ہے نہ کوئی کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوئی اور نہ کچھ اور ہوا ان کے خلاف. اچھا, یہ اسپیکر جو کہ کسٹوڈین ہے پارلیمنٹ کے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور ایک فیصلے کو وہ آئین اور قانون سے مابرہ تصور کرتے ہیں, اس کے باوجود پارلیمنٹ کو انکمپلیٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اچھا ایک اور سوال تھا. دیکھیں 25 تاریخ کو نئے چیف جسٹس نے آنا ہے. بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایڈونچر نہیں کروں گا, یا بہت ہم نے سنا ایسی باتیں کہ ان کے ساتھ بیک چینل پر بہت بات چیت ہو رہی ہے. لیکن آج اس سیکنڈ کلیریفیکیشن کے بعد تو وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں پھر جس حوالے سے خدشات تھے کہ وہ نئے الیکشن کی طرف ملک کو لے جائیں گے, پہلا الیکشن نل اینڈ وائڈ کر دیں گے, اور جو خدشات حکمران اتحاد دے رہا تھا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے, یہ سیکنڈ کلیریفیکیشن تو پھر اس کو ریٹریٹ کرتی ہے. دیکھیں ہماری بلاول بھٹو جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اس فیصلے کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جب آئینی ترامیم جوڈیشل کمیشن کی ریفارم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے, تو اس کے فوراً بعد ہی یہ مخصوص نشستوں کا کیس لگا اور 15 منٹ کے اندر اسٹے کر دیا گیا 6 مئی کو. پھر اس کے بعد جو ہے 14 ستمبر انہوں نے کہا کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن تھی 14 ستمبر کا حکم نامہ آیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ تو یہ آپ کی بات میں بالکل بجا طور کے اوپر وہ ہوں. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ یا اسپیکر جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ شاید, اور مسئلہ دیکھیے آپ کہ اب آپ نے جو مجھے تو بہت بڑی خبر دی ہے آپ نے کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کوئی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی اور کچھ انہوں نے ایشورنسز دی تھی. تو نہیں ایسا یہ بھی خبریں تھیں, ایسی تھیں خبریں, کچھ دوست ایسی بات کر رہے تھے, کہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں, کہیں ایشورنسز ہوئی ہیں. یہ خبریں ہمارے بھی کانوں تک پہنچی ہیں اور سارا کچھ ہے, کیونکہ میں احتیاط کا دامن جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. تو میں تو اب کیونکہ مزمل سہروردی نے یہ کہا ہے تو میں پھر اس کو سیکنڈ کرنے کے وجہ سے بات کر رہا ہوں. ضرور میں لے لوں گا اگلے چیف سے کنٹیمپٹ کا نوٹس, آپ بے فکر رہیں. تو لیکن اس سیکنڈ کلیریفیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن بند گلی میں کوئی راستہ نہیں ہے اب الیکشن کمیشن کے بعد. مجھے ایک بات بتائیے, اٹس ناٹ این آرڈر. کلیریفیکیشن کے اندر کسی قانون کا عمل درآمد روک سکتے ہیں؟ لیکن صدیقی صاحب الیکشن کمیشن کے پاس تو جواز ہے نا, الیکشن کمیشن کا پہلے سے متنازع ہے. پہلی کلیریفیکیشن انہوں نے ڈیٹیل ریزننگ میں انکارپوریٹ کر کے اس کو آرڈر کی حیثیت دے دی تھی. سیکنڈ کلیریفیکیشن کسی آرڈر کا حصہ نہیں ہے تو ہم اس کو عدالت کا حکم نہیں سمجھ سکتے, وضاحت ہی سمجھیں گے, اور چونکہ یہ حکم نہیں ہے تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں تو نہیں, لیکن 12 جولائی کا حکم نامہ تو موجود ہے نا آپ کے پاس. 12 جولائی جو ہے اس کے اوپر ریویو ہے. تو اب تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفراسٹرکچر ہو چکی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیٹیل ریزننگ کے بعد بھی کس طرح سے یہ 8 فاضل جج صاحبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک مانیٹرنگ ججز ہیں. یہ مانیٹرنگ ججز والا کام کر رہے ہیں نا, وہ تو مقدمہ ختم ہو گیا. اب جو ہے اس کے بعد تو ریویو لگنا چاہیے جو لیگل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مناسب ہے. لیکن جب تک ریویو نہ لگے یا ریویو میں فیصلہ معطل نہ ہو تو فیصلہ ان فیلڈ ہے.
تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز تو ہو سکتی ہیں. تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کرنے کے بجائے وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ پھر یہی سوال آتا ہے نا. اور پھر وضاحت ہے پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے کیوں آتی ہیں؟ لیکن یہ کچھ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بہت لوگوں نے جو ہے وہ چیخو پکار کی تھی ٹائمنگ 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 ٹائمنگ. تو یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ آپ مجھے سمجھا دیں, کیونکہ میں بھی اپریہینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی وضاحت آتی ہے. اور یہ دو موقع پہ پہلی مرتبہ بھی ہوا 14 ستمبر کو اور آج 18. اگر میں سمجھوں کہ قیوم صدیقی بٹوین دی لائنز یہ کہہ رہا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ پر حملہ ہو جاتا ہے. مجھے بتائے نا. اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اور میں پھر دوسری آگے بھی بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ جو پارلیمنٹ کا محافظ ہے, کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, اس کا ہاؤس انکمپلیٹ ہے, وہ چاہے سپریم کورٹ کی وجہ سے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے. تو انکمپلیٹ پارلیمنٹ انکمپلیٹ نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 51 جو ہے وہ آپ کا بڑا واضح طور کے اوپر کہتا ہے پارلیمنٹ کو انکمپلیٹ کون کر سکتا ہے. اور اگر پارلیمنٹ کو انکمپلیٹ رکھا گیا ہے تو پارلیمنٹ کے کسٹوڈین کی کیا ذمہ داری ہے, ارکان پارلیمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ اس قابل بھی نہیں رہے ہیں کہ ایک قرارداد جو ہے وہی پاس کریں, جبکہ دو جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ آئین کی مختلف شکلیں معطل کر کے ریلیف کریٹ کیا گیا, یعنی آئین چیک نہیں کی گئی ہے. تو کہاں ہے پارلیمنٹ؟ تو بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کو اور ہمیں سناتے رہتے خوشی کا اظہار کیا اطمینان کا. یہ راگ جو ہے وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر کیسے چلے گے معاملات. پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کمیشن فنکشن نہیں کر رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل ریزننگ دینے کے بعد اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے کنٹیمپٹ کے بجائے وضاحتیں جاری کر رہی ہے. تو ایک سرکس ہے اور کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کی وضاحت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ججز کی وضاحت سے آئین کی بالادستی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. ظاہر ہے کہ چیمبر میں صرف پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کو آنے کی اجازت تھی اور کسی کو نہیں تھی فری کینڈ کو, اور وہ بھی ان 8 جج صاحبان کے پاس. اور بیرسٹر گوہر تو کہیں گے کیونکہ ڈیٹیل ریزننگ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ نے جب سٹے کیا تھا اس دوران میں بیرسٹر گوہر چیئرمین تھے, تو 8 جج صاحبان نے ان کو ڈیفیکٹو ڈاکٹر نظریہ ضرورت کو بروئے کار لاتے ہوئے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے. تو چیئرمین نظریہ ضرورت چیئرمین 8 ججوں کے چیئرمین جو ہے وہ ان کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ مزمل سہروردی کی تعریف کریں گے جو تنقید کرتا ہے. نہیں, اب صورتحال مجھے ذرا سمجھنے دیں قیوم صاحب آپ سے کہ یہ دوسری وضاحت آ گئی, اس کے بعد تیسری وضاحت آئے گی, پھر چوتھی وضاحت آئے گی, پھر 5ویں وضاحت آئے گی. یہ سپریم کورٹ کے قواعد کے تحت ججز کتنی وضاحتیں جاری کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے قواعد کے تحت تو صرف سپریم کورٹ جو ہے نہ تو کوئی امپلیمنٹیشن بینچ بنا سکتی ہے, وہ بھی ماورائے آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, جو کہ ثاقب نثار صاحب نے بنائے رکھے اور چلتے رہے. پاناما پہ امپلیمنٹیشن بینچ بنے اور یہ ہوا. لیکن یہ یہاں پہ تو ایک نئی جو ہے وہ ایک طرح نکالی گئی ہے وضاحتیں. تو عدالتیں تو حکم دیتی ہیں, وضاحتیں تو نہیں دیتی ہیں, اور جو حکم عدولی کرے تو پھر اس کے خلاف آئین اور قانون کے اندر 204 جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے. یا پھر جو ہے وہ آپ ریویو سن لیں. ریویو ہم نے سننا نہیں ہے, وضاحت ہم نے جاری کرنی ہے. پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو ظاہر ہے بڑی 25 اکتوبر کے بعد وہ وضاحت بھی سن لیں گے اور کنٹیمپٹ بھی لگا دیں گے. 25 اکتوبر کے بعد نظر ثانی بھی سن لی جائے گی اور کنٹیمپٹ بھی ہو جائے گی, مجھے یہ لگتا ہے. 25 اکتوبر کا انتظار ہے. تو پھر 25 اکتوبر کو کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ 25 اکتوبر کے بعد ڈائریکٹ ایکشن کرتے. پھر یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت کا بھی ایک ایکشن چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس مزید جواز ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ کریں؟ اسپیکر کا خط بھی آپ کو یاد ہوگا اسی کیس کی ایک کڑی ہے نا. دیکھیں الیکشن کمیشن نے 39 کے حوالے سے تو امپلیمنٹ کر دیا نا کورٹ کا آرڈر. اب وہ 41 ایم این ایز جو ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بیک ڈیٹ سے آپ دوبارہ کاغذات نامزدگی ان کے حاصل کریں. پھر یہ کہا گیا کہ وہ پارٹی جو ایس آئی سی میں ضم ہو چکی ہے, ایس آئی سی کو ختم کر کے ایک نئی پارلیمنٹ پارٹی کریٹ کی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر,
تو اب کبھی کلوک کو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ پیچھے لے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کل جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی تھی تو وہ منصور علی شاہ صاحب تو کچھ بھی کر ستے ہیں نا. آپ کو لگتا ہے قومی اسمبلی سے اس وضاحت کا جواب آئے گا کسی قرارداد کے ذریعے؟ میرا خیال ہے کہ قومی دیکھیں بات یہ نہیں ہے. بات ذرا مزمل سہروردی صاحب آپ دیکھیے اس کو بڑے پیمانے کے اوپر ہم پرسنالٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بات اداروں کی ہو رہی ہے. پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. پارلیمنٹ کیوں مکمل نہیں ہو رہی ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر ہونی چاہیے؟ یا الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگی یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہوگی. اور اس حوالے سے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اپنا کردار اب ادا کرنا پڑے گا. اسپیکر کو کھڑا ہونا پڑے گا. یا تو وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرے یا پھر وہ جو ہے ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہیں کہ میری پارلیمنٹ انکمپلیٹ نہیں رہ سکتی ہے اور یہ فیصلہ غلط ہے. اور وہ ایم این ایز جن کو 6 مئی تک ایم این اے مانا گیا اور 6 مئی کے بعد ایم این اے نہیں مانا گیا وہ سیشن کے اندر آئیں اور ہم اپنا بزنس جو ہے وہ آگے کرتے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی عدالت اور کون سا الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی فنکشننگ کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھر پارلیمنٹ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. پھر یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالادست ہے, یہ نغمہ سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں, لیکن جب وقت قیام آتا ہے تو ناداں اس وقت کیوں سجدے پہ گر جاتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے صدیقی صاحب, دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں پارلیمنٹ کی بالادستی نظر آتی ہے یا پھر سپریم کورٹ کا ایک اور ایکشن ہمیں نظر آتا ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب. مزمل صاحب بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ملک گیر پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا اس پر بات, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف نے آج ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی قیادت اور بڑے بڑے نام احتجاج میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے. مزمل صاحب, آج کا احتجاج فلاپ یا کامیاب؟ فلاپ. میں نے تو کل ہی آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک فرینڈلی احتجاج ہے, فکس میچ ہے. دیکھیں شروع کرتے ہیں. کے پی میں گورنمنٹ ہے, گنڈا پور کہیں احتجاج کے لیے نکلے اور کل تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہیں. آج آپ کو وہ کہیں پشاور انہوں نے کہا تھا جمعے کی نماز کے بعد احتجاج ہوگا. جمعے کی نماز کے بعد کہیں گنڈا پور نے کسی احتجاجی ریلی سے خطاب کیا؟ نو. اسد کیسر صاحب نے کے پی میں مردان, سوات, ہری پور, پوری کے پی میں حکومت ہے, وہاں تو 144 نہیں لگی ہوئی نا. آپ میری بات سمجھیں, کے پی میں 144 نہیں لگی ہوئی. کے پی میں احتجاج کی کھلی اجازت ہے. کے پی میں کوئی گرفتاری بھی نہیں ہو رہی. کے پی میں کوئی, آپ بتا دیں کے پی میں کوئی بڑا احتجاج کسی جگہ 10,000, 20,000, 50,000, 5,000 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے تو میں کہوں گا جی باقی جگہ اس لیے نہیں ہوا کہ باقی جگہ 144 لگی ہوئی تھی. لیکن اگر آپ کے پی میں بھی 5,000 کا یا 10,000 کا احتجاج نہیں کر سکے اور آپ کے پی میں بھی کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکے جس کو میڈیا تولیوں کی شکل میں انہوں نے احتجاج کیا ہے, تولیوں کی شکل میں مختلف مقامات میں وہ آئے ہیں. ٹولیوں والی جماعت ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی جگہ پر خاص. جب آپ نے ملک گیر احتجاج اور آپ نے کہا ہر ضلع میں لوگ نکلیں گے تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیں لوگ ٹولی تو 10 ہوا کیا, جی پی او پہ 3 خواتین نکلی, 3 خواتین آپ نے بھیجی, وہ 3 تو 3, 5, 10, 15, 25, 50 یہ پی ٹی آئی کا لیول نہیں ہے احتجاج کا. اگر پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ 20, 25, 50, 100 پہ آ گئی ہے تو لمحہ فکریہ ہے. پھر جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے اکثریتی لوگ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ ہے, پھر ہم ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں دکھائیں. اچھا میں کہتا ہوں ذرا ملک کا پورے کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں, جائزہ لے لیں. تو ہمیں آپ کو کے پی میں تو کہیں کسی بڑے احتجاج کی کہیں ٹویٹر پہ بھی نہیں نظر آیا, اسلام آباد میں بھی نہیں, اچھا اسلام آباد ڈی چوک پہ سارے جرنلسٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا آج ڈی چوک پہ کوئی نہیں آیا, اور صحافیوں کو مار پڑ گئی الٹا. اچھا نہیں, وہ ڈی چوک پہ صحافی زیادہ تھے اور پی ٹی آئی والا کوئی نہیں تھا. اور آپ دیکھیں پورے اسلام آباد, دیکھیں آئینی ترمیم اسلام آباد میں پاس ہونی ہے. ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک گنڈا پور بندے نہیں لائے گا تب تک احتجاج نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں آج اسلام آباد میں کتنے لوگ نکلے؟ کوئی نہیں, 0.
डी चौक खाली, फैजाबाद खाली, सब जगह खाली। गवर्नमेंट ने ऐसे ही, मेरा मतलब है कि वो सड़कें बंद नहीं, गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटेट भी नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई आसान रास्ता भी नहीं दिया। फैसिलिटेट करती है नहीं, लेकिन आपको आसान एक रास्ता जरूर देती है। केपी में फैसिलिटेट किया तो एहतजाज हो गया। गिरफ्तारियां तो नहीं करती ना? नहीं, केपी में तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, केपी में तो एहतजाज हो गया। गिरफ्तारियां तो आज सुबह आप भी हुई कहें कि गंडापुर ने तो पेशावर में 1 लाख लोगों के मजमे से खिताब किया है। लाखों लोग थे केपी के पेशावर में जब गंडापुर खिताब कर रहे थे और लोग तरमीम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे पेशावर, और पूरा केपी यक जुबान तरमीम के खिलाफ। ऐसा कोई मंजर आपको नजर आया है? अच्छा, जब आप कहें कि केपी में नहीं था तो फिर मतलब बाकी जगह के बारे में क्या? लाहौर कहाँ था? हाँ, लाहौर में भी नहीं था। लिबर्टी चौक पर पुलिस की बहुत भारी नफरी थी। इनफैक्ट जीटी रोड पर, जीटीओ चौक पर कोई क्लैश भी नहीं हुआ। नहीं। कोई एक शेल भी नहीं मारा किसी को उन्होंने। कुछ भी नहीं हुआ। गुजरांवाला कुछ नहीं हुआ, फैसलाबाद कुछ नहीं हुआ, मुल्तान कुछ नहीं हुआ। तो मेरा सियालकोट में रेहाना डार साहिबा और हमने उमर डार की देखी है, वो भी 25-50 हथकड़ियां लगाने के लिए उनको जो है वो खड़ी है। अच्छा, ये फुटेजेस कौन सी हैं? 15 मिनट 10 मिनट के लिए निकले, फुटेज बनाई, वीडियो बनाई, अपलोड की, घर वापस। पुलिस तो बदतमीजी कर रही थी। नहीं, तो पता चल रहा है करने कैसे देंगे एहतजाज? घर वापस। ये 15 मिनट की एहतजाज है, कहीं कुछ 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा। कराची में सुना है अच्छा एहतजाज हुआ है, वहाँ शेलिंग भी हुई है, वहाँ एहतजाज भी अच्छा हुआ है। पूरे मुल्क की निस्बत कराची का एहतजाज बेहतर था, बाकी पूरे मुल्क में जीरो एहतजाज था। आप देखिए ना कि इस वक्त अलीमा खान गिरफ्तार हैं, कराची वाले बाजी आप बात सुनिए, इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हैं, इमरान खान पर मुलाकात पर पाबंदी है, आईनी तरमीम पास होने जा रही है। अगर इस सब के बावजूद लोग एहतजाज नहीं कर रहे तो फिर आप पीटीआई के नैरेटिव की बात कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहते थे जी खान की मुलाकातों पर पाबंदी है। पिछला एहतजाज तो आपने मुलतवी किया कि जी SCO थी जी। अच्छा, आज तो कोई SCO नहीं थी, खान से मुलाकात हो गई, शौकत खानम के डॉक्टर ने खान को चेक कर लिया। क्यों नहीं करने दे रहे? कल भी एक्सपेक्टेड नहीं, अब तो कल भी नहीं हो सकती मुलाकात। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट SCO की वजह से हल्की सी उस वक्त परेशान थी, वरना पीटीआई का एहतजाज ऐसा नहीं है कि मतलब उसके नतीजे में कोई ब्लैकमेलिंग हो जाए, कुछ हो जाए। सवाल क्या है, अगर गंडापुर सरकारी वसाइल लेकर डी चौक की तरफ आते हैं तो एहतजाज की शक्ल बनती है। अगर गंडापुर नहीं आते हैं और वो अपने घर में आराम से बैठते हैं, अपनी वजारतें आला करते हैं, तो फिर कुछ नहीं। आज हम आदजर का कोई वीडियो पैगाम बता दें कि मैं निकलूंगा, मैं क़यादत करूंगा। मुझे बताएं आज हमाद अजहर ने कहाँ से क़यादत की है जुलूस की? वो जो उस दिन कह रहे थे कि कोई नहीं भी निकलेगा तो मैं निकलूंगा, और टिकट होल्डर जो नहीं निकलेगा उसका टिकट कैंसिल कर देंगे, कोई ओहदेदार नहीं निकलेगा और मैं खुद क़यादत करूंगा। बताएं हमाद अजहर कहाँ है? आज उनकी आवाज़ भी नहीं निकली। और गिरफ्तार कारकुनान कितने हैं वो लिस्ट भी मैं सामने रख देती हूँ। 350 के करीब हैं जो लाहौर से गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 1600 मैं नहीं मानता 350 को लाहौर से गिरफ्तार हुए हो। 1600 से पीटीआई के फिगर लिस्ट भी दे दी। 350 बंदा इस वक्त पीटीआई के पास नहीं है। छापे एक्सप्रेस की ये खबर है। और इसके अलावा मैं नहीं मानता रातों रात छापे भी मारे जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता कि आज 350 लोग कहीं पे निकले हैं और वो गिरफ्तार हुए हैं। आज 350 लोग कहीं भी नहीं निकले, नहीं आई ना उनको आज कहीं भी नहीं निकले, गिरफ्तार कर लिया। और अगर पीटीआई की लाहौर की पूरी स्ट्रेंथ ही 350 रह गई है तो फिर मैं क्या करूं? अगर आप कहें कि अगर आप मुझे ये बिलीव कराना चाहते हैं कि 350 लोग गिरफ्तार हो जाएं तो पीटीआई का लाहौर में कोई एहतजाज नहीं होगा, मैं आपको तो फिर आपको पूरी पार्टी की स्ट्रेंथ 350 रह जो लिस्ट है कहां से ये गिरफ्तार किए गए हैं उनमें वादत रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, मुस्तफा टाउन, टोटल 350 है ना लाहौर, डिफेंस फैक्ट्री एरिया 350 लोग। अगर पीटीआई के पूरे लाहौर से गिरफ्तार होने के बाद एक बंदा एहतजाज के लिए नहीं निकला तो फिर मेरा मतलब है आपकी स्ट्रेंथ 350 रह गई। नहीं तो जेलें भरते जा रहे हैं, वहां पर गिरफ्तारियां करते जा रहे हैं, कारकुनों को आप बात तक करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो कैसे करेंगे बात? देखिए बात 350 ने नहीं करनी, बात करनी है 40,000 50,000। अवामी ताकत जो है ना उसका पैमाना 350 नहीं है, 350 इंतशारी पैमाना है। अवामी पैमाना हजारों लाखों का मजमा है। अगर आप अवाम की ताकत से आना चाहते हैं तो फिर आपके पास हजारों की लाखों की ताकत होनी चाहिए। अगर आप 350 की ताकत से आना चाहते हैं तो आप इंतशार करना चाहते हैं। अच्छा, ये पंजाब कॉलेज वाला भी इंतशार पीटीआई के खाते में डाल रही है ये पंजाब हुकूमत, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि
ایک چیٹ بھی آئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب نے پہنچنا ہے, ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں, آگے اسٹوڈنٹس کو رکھنا ہے, پیچھے آپ نے رہنا ہے, حالات خراب کرنے ہیں. بڑا شوق ہے نا جی بنگلہ دیش توڑ پھوڑ تو بہت ہوئی ہے, توڑ پھوڑ بہت ہوئی ہے. اچھی بات ہے توڑ پھوڑ ہوئی ہے. مطلب اگر آپ یہ آپ بڑا کریڈٹ سے بتا رہی ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, نہیں, یہ بتا رہی ہوں, مطلب یہ افسوسناک بات ہے کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس نے آگ لگائی ہے, ایک گارڈ مار دیا ہے, اسٹوڈنٹس نے لا اینڈ آرڈر کا کیا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات ہے. ہم اس کو پریز کر سکتے ہیں, نہیں اس کو ہم پریز کر سکتے ہیں نہ جو پولیس کا رویہ بچوں کے ساتھ تھا. نہیں, اب بچے آگ لگانا شروع کر دیں تو پولیس کیا کرے؟ نہیں, بچے آگ لگانا شروع کر دیں تو پولیس آگے سے پھول پیش کرنا شروع کر دے. میرا مطلب یہ آپ یہ کہیں کہ جی کوئی قانون توڑا ہے تو ڈنڈے مارنا شروع کریں, واٹر کین کا استعمال کریں, شیلنگ شروع کر دیں جو کی انہوں نے. دیکھیں نا, یہ تو اب آپ سے تو نہیں سیکھنی پولیسنگ انہوں نے کہ شیلنگ کریں یا ڈنڈے ماریں. مطلب سوال یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے. ہمیں نوجوان نسل کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ آپ ٹھیک نکل کے آپ نے آگ لگائی, بڑا شاندار کمال کام کیا. انہیں ریلیکس بھی کرنا ہے. نہیں, انہیں ریلیکس کرنے کے ساتھ قانون بتانا ہے کہ جی آپ نے قانون توڑا ہے اور آپ کو قانون نہیں توڑنا چاہیے. سختی سے تو نہیں سکھا سکتے. نہیں, سختی بھی سکھاتی ہے, سختی بھی ضروری ہے. قانون, ریاست کو اپنی قانون کی عملداری کرنا چاہیے. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فل بینچ بنا دی ہے. یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے عالیہ نیلم صاحبہ کا, اور یہ چیف جسٹس صاحبہ نے فل کورٹ نہ صرف بینچ بنایا ہے, منگل کو اس کی سماعت بھی ہوگی, اور باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایس او پیز سامنے آئیں گے, کیونکہ جو ہراسگی کے کیسز ہیں اس حوالے سے, جو کالج, اسکولز, یونیورسٹیز میں جو ہراسگی کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے درخواست جمع کرائی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے عالیہ نیلم صاحبہ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج بھی کہا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز سے وائرل ہوا ہے, لیکن یہ واقعات ایسے مسلسل ہو رہے ہیں. نہیں, پنجاب یونیورسٹی کی بچی دیکھ لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سوسائٹی میں یہ واقع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس واقعے کو بنیاد بنا کر احتجاج کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ کلیئر ہی نہیں ہو رہی. اچھا, وہ نہیں ہوا نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کی طاقت سے کوئی فیک نیوز پھیل جائے اور ایک سیاسی جماعت اس فیک نیوز کو نیریٹو بنانے کے لیے استعمال کرے, پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے استعمال کرے, تو ہمیں اس پہ واہ واہ کرنی چاہیے یا اس کی مذمت کرنی چاہیے. مذمت اوبویسلی مذمت کرنی چاہیے, میں نے کہا شاید اس کی فیک واہ واہ نیوز کرنی چاہیے. کچھ لوگوں نے تو کہا لڑکی مر گئی, اس کی والدہ سامنے آ گئی, تھمبنیل دیکھیں آپ لوگوں کی سٹوریز دیکھیں, لوگوں کی ولاگنگ دیکھیں. بہت اعتراض ہے مجھے اس پر, بالکل اعتراض ہے. لوگوں میں پینک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 700 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فیک ویڈیو وائرل ہوئی ہوگی. دیکھو نا, ہر بندے نے لائکس اور ڈالر کمانے کے چکر میں ویڈیو لگا دی کہ لوگ دیکھیں گے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے کہ کچھ بھی دیکھنے سے پہلے, کسی کی بھی ویڈیو دیکھنے سے پہلے کچھ کریڈیبلٹی دیکھ لیا کریں, کہ ہر ویڈیو دیکھنے والی نہیں ہوتی, ہر کسی کی بات سننے والی نہیں ہوتی, ہر کسی کے پاس صحیح سے انفارمیشن نہیں ہوتی, انویسٹیگیشن نہیں کرتے لوگ. تو لیکن بہرحال آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت گئی ہے. ہاں جی, یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. میرا مطلب مسلسل 1 سال ہارنے کے بعد, بنگلہ دیش سے بھی ہارنے کے بعد, آسٹریلیا سے بھی ہارنے کے بعد, اور اب جو ہے بالآخر آج جیت گئی ہے. تو آج وزیر اعظم سے لے کے سب نے ٹیم کو مبارکباد دی ہے, اور سپنرز کا جادو چلا ہے, اور ایک بڑی وکٹری ملی ہے 152 رن سے, اور انگلینڈ کو ہم نے ہرایا ہے. تو میرے خیال میں بڑا کفر ٹوٹا ہے ہار کا, مورال ہائی ہوا ہے پوری ٹیم کا. پاکستان کا سپورٹ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دیکھیں, پھر کیا بڑے سٹارز کو باہر بٹھانا جسٹیفائی ہو گیا؟ کیا بابر اعظم, شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ سمیت بڑے نام جو آپ نے باہر بٹھائے, اس کے نتیجے میں جیت ملی؟ کیا ہم کہیں کہ یہ بڑے نام ہار کے ذمہ دار تھے؟ ٹیم میں سیاست ہو رہی تھی, اور ان کو باہر بٹھانے کی صورت میں ینگسٹرز نے زور لگایا اور جیت گئے. بے شک یہ بڑے نام جو تھے, یہ کپتانی کی لڑائی چل رہی تھی, سلیکشن کی لڑائی چل رہی تھی, کیا چل رہا تھا ٹیم کے اندر, لیکن جو بھی چل رہا تھا اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیم بہرحال جیت گئی ہے. ہاں جی, کریڈٹ چیئرمین کو جاتا ہے, آج دے دیں تھوڑا سا کریڈٹ. ہاں, اگر ہم ہار کا کریڈٹ چیئرمین کو دیتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں, تو جیت کا کریڈٹ بھی دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو نئی سلیکشن کمیٹی وغیرہ بنی ہے, تو اس کے نتیجے میں کوئی جو نئے سپنرز کھلائے انہوں نے, پھر وہ لڑکا کامران غلام جو آیا, اب آپ دیکھیں نا, اس کو 29 سال کی عمر میں چانس ملا ہے. ٹیم کی محنت, 1700 تھے اس کے, 50 سے اوپر ایوریج تھی. اس کو آج سے 3-4 سال پہلے پاکستان کھیل لینا چاہیے تھا, جتنی اس کی ایوریج اور پرفارمنس تھی, اور وہ سیاست اور سازش کی وجہ سے آج تک پاکستان نہیں کھیل سکا تھا. اور محسن نقوی صاحب نے بھی کھلاتے ہوئے سال لگا دیا.
आप मेरी बात सुनिए, वो कोई बाबर आजम को बाहर बिठाता तो उस बेचारे को खिलाता, ना कोई बाबर आजम को बाहर बिठाने को तैयार था, ना उसको खिलाने को तैयार था। उसका कैरियर खत्म होता जा रहा था, उसको चांस मिला तो उसने परफॉर्म किया है। अब तो बाबर आजम को पता होगा ना कि मेरे ऊपर एक प्लेयर बैठा है जो टफ टाइम दे सकता जो है, टफ टाइम, जो टैलेंटेड है, ये इसकी अच्छा जगह वो लेंगे competitor है। कैसे? वो डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस देंगे तो, नहीं तो ये जगह उसने बना ली अपनी। खेल तो कंपटीशन से ही खेल तो कंपटीशन का और है। ये बहरहाल हम भी पाकिस्तानी टीम को जीत पर मुबारकबाद देते हैं। वी फील के क्रिकेट के साथ लोगों का दिल है, क्रिकेट के साथ लोगों के जज्बात हैं, लोग क्रिकेट के साथ जो है वो बहुत लगाव रखते हैं, और जीत जो है वो लोगों को एक उम्मीद देती है। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान कौम क्रिकेट में इंटरेस्ट लूज कर रही थी, इस जीत से वो वापस आएगा और थोड़ी होप डेवलप हुई है। अल्लाह करे कि ये टीम आगे आने वाले टाइम में मजीद अच्छा और बेहतर परफॉर्म करे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका। मुझे सना कहवान को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।